آپ کا فالوور، میرا نہیں فالوور بنے جی، اسٹوڈنٹ ہوں، کافی دور سے سفر کر کے آپ کی اکیڈمی آئے ہوں، بریلوی ملاؤں کے ہجوم میں رہتا ہوں، ساروں کا یہی حال ہے جی، حق کا متلاشی ہوں، سارے یہی چاہتے ہیں ماشاءاللہ یار اگے بھی ٹرو نا، ہمارے بابے پہلے بھی روشن تھے، آج بھی کتابوں میں زندہ ہیں، یہ وہ بتا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے انہوں نے دانی بھائی آفیشیل نہیں دیکھا کہ بابے زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، بابے زندہ وہ ہیں جن کی یہ کتابیں ہیں، باقیوں کے بارے میں جا کے پوچھ لیں عوام الناس سے۔ اگر آپ زندہ ہونا یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے مزار کے اوپر رش ہے، تو پہلے تو 1,24,000 انبیاء کے مزار ذرا مجھے بتائیں کہاں ہیں، اور پھر ان کے مزار نہ ملنے پہ آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ وہ مردہ ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ 25 انبیاء کے نام قرآن میں آئے، سوائے نبی علیہ السلام کے کسی کی قبر کنفرم نہیں کہاں پہ ہے، نہ ان کے میلے لگتے ہیں، نہ عرس ہوتے ہیں، نہ مزاروں پہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ حالانکہ بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر بہت لوگ آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار کسی کو نہیں پتا، ان دسو افضل کون ہوا ہے اینی کہہ دینا۔ پھر جدو اس طرح کی دلیل کھڑی کرو گے تو پھر اسی پوچھیں گے نا اس پہ، وہ کیا کہیں گے کہ جی یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو سر یہی تو آپ کو پہلے بھی سمجھا رہے تھے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے زمین و آسمان میں اناؤنسمنٹ کروا دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی حکم ہوتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، پھر سارے لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سارے کو سنا کے کہتے ہیں دیکھ لو داتا صاحب ہو گئے، فلانے صاحب ہو گئے۔ تو جو غلام القادیانی دجال سے لاکھوں لوگ محبت کر رہے ہیں، وہ بھی جبرائیل کی اناؤنسمنٹ پہ کر رہے ہیں۔ بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ نے 8 ارب روپیہ لگا دیا، یہ حضرت جبرائیل کی طرف سے آرڈر ہوا تھا۔ گل کرو گے کہیں گے ہیں یہ سوچے ہی نہیں، یہی تو مسئلہ سی، پہلے سوچ دے کو نہیں سو۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ تو ہر شخص اپنے بزرگ کے بارے میں یہ کلیم کرے گا کہ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محبت ڈال دی ہے۔ الیاس قادری صاحب کی محبت جبرائیل علیہ السلام نے ڈال دی بریلویوں کے دل میں، دیوبندیوں والے حدیث کے دل میں نفرت کس نے ڈال دی پھر؟ اور طارق جمیل صاحب کی محبت ڈال دی دیوبندیوں کے دل میں جبرائیل علیہ السلام نے، اور بریلوی اور اہل حدیث کے دل میں نفرت کس نے ڈال دی؟ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کرائٹیریا بشرطے کہ وحی کی تائید سے پتہ چل جائے کہ اس شخص سے جو محبت ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے، ورنہ تو لوگوں کے یار یہاں تو فٹ بالرز کے اتنے فالوور ہیں، جس طرح آپ مزارات کا لنگر کھانے کے لیے ترستے ہیں نا، لوگ میسی کی شرٹ کے لیے ترستے ہیں، اس طرح مان لو پھر ولی انہوں ہاں کو بات کرنے والی کرے۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں، کرائٹیریا قرآن و سنت ہے، اسی کو فالو کریں۔ میری والدہ کی عمر 65 سے زیادہ ہے، ان کو بیماری بھی دماغ کی ہے، اس لیے ان کے دماغی توازن اتنا صحیح نہیں، تو کبھی کبھی بچوں کی طرح ضد بھی کرتی ہیں، کچھ باتوں میں ان کو ڈانٹنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو ایک شرعی عذر ہے نا، طریقے سے کریں میرے بھائی، ایک لمٹ کو کراس نہ کریں، باقی وہ آپ نے اجتہاد خود کرنا ہے، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ کوشش کریں جتنا آپ بچ سکتے ہیں بچیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے والے امام کے پیچھے مقتدی کے رفع الیدین کرنے سے کیا مقتدی امام کی اقتداء سے نکل جاتا ہے؟ نہیں نکلتا میرے بھائی، میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ پہلے بھی ڈسکشن کی ہے۔ یہ آپ کو ہمیشہ حنفی علماء کہتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی آپ کو رفع الیدین کرنے والا یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ جی میرے پیچھے جو حنفی رفع الیدین نہیں کرے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے امام کو فالو نہ کرے، یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن حنفی آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، تو حنفیوں کو آپ پہلے تو پھکیے دیں کہ جب آپ لوگ حج اور عمرے کے لیے حرمین جاتے ہیں تو کیا اپنی عوام کو حج ٹریننگ میں، عمرہ کی ٹریننگ میں یہ بتاتے ہیں کہ امام کعبہ اونچی آمین کہتا ہے اور رفع الیدین کرتا ہے، لہذا آپ نے بھی وہاں جا کے امام کی اقتداء کرنی ہے، نال ہی کھوتی مر جائے گی ندی۔ جو چیز آپ اتنی خوشنما بنا کے دوسروں کے حق میں پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اپنے حق میں ماننے کے لیے تیار ہے، تو دوسروں کو بھی یہ مشورے نہ دیا کریں، امام کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں 694 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا۔ تو جو لوگ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے نزدیک ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے۔ بیسک سٹرکچر تو نماز کی موجود ہے، قیام، رکوع، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، چوتھی رکعت کے بعد سلام پھیرنا، لیکن رفع الیدین کی سنت کو چھوڑنا یہ ایک عیب ہے، اس کے عیب کا وبال ان کے اوپر ہوگا۔ حنفی بھی کبھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اپنی پبلک کے لیے کہ جب آپ امام کعبہ کے پیچھے جائیں تو رفع الیدین کریں، الٹا یہ تو ان کو کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو چیز آپ ادھر کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے لیے کیوں منواتے ہیں؟ صرف لوگوں کو نا غیر علمی طریقے سے جذبات کی رو میں بہانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ جو پیروی کا حکم ہے وہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی شخص امام سے پہلے رکوع نہ کرے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا یا رکوع سے سر نہ اٹھائے کہ اس کا سر گدھے کا بنا دیا جائے؟ یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں ٹرانسفر کرنا ارکان کو، یہ آپ نے امام سے پہلے نہیں کرنا، بیچ میں تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ اب مجھے کیا پتا ہے کہ امام کی اتحیات کہاں تک پہنچی ہے؟ کئی بار آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات اور درود شریف یہ ساری چیزیں ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، امام نے ابھی اسلام نہیں پھیرا ہوتا، تو آپ کیا امام سے آگے نکل جاتے ہیں؟ نہیں، یہ تو کوئی حساب رکھ ہی نہیں سکتا۔ امام سے آگے نکلنا یہ ہے کہ امام ابھی رکوع میں گیا ہی نہیں ہے، آپ رکوع میں چلے جائیں، یا ربنا لک الحمد کہہ کے ابھی امام کھڑے ہی ہوا ہے اور آپ ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے۔ یہ اس معاملے میں امام کی پیروی کرنی ہے آپ نے۔ باقی امام نے پھر تو امام نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو آپ پھر ننگے سر نماز نہ پیچھے پڑھیں، امام نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو آپ پگڑی اتار کے ٹوپی پہن لیں، ان چیزوں کی پیروی تو نہیں آپ نے کرنی۔ آپ نے خود چلنا ہے سنت کے مطابق، امام کی غلطی کا وبال اس کے اوپر ہے۔ اور باقی 695 نمبر حدیث تو واضح ہے، جو حضرت عثمان سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، اجتماعی طور پر نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو، یہ واضح فتویٰ ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ خوارج کو بدترین مخلوق کہتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات صحابہ کرام پہ لگاتے تھے، لیکن وہی عبداللہ بن عمر سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ خوارج کے پیچھے اور خوشبیہ یعنی مختار سقفی کے فالورز کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی حنفیوں کے نزدیک قادیانیوں کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ انہوں نے جھوٹ باندھا ہوا ہے نا مختار سقفی پہ دعوی نبوت کا، تو پھر وہ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ حالانکہ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اذان کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے ہم مسلمانوں کو قتل کریں تو ہم اس معاملے میں ان سے الگ رہیں گے۔ یہ بالکل واضح صحابہ کرام کا عمل موجود ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے پشاور اٹیک کے حوالے سے میری ویڈیو آئی تھی، اس کے اینڈ پہ میں نے 10-12 منٹ تفصیلی اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی ہے۔ وہ اتنا امپورٹنٹ کلپ تھا کہ وہ ہم نے الگ سے انشاءاللہ اس کو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ مسئلہ تکفیر کے اوپر، ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی، آپ نے کسی کو کافر کہنا ہے نہیں کہنا، یہ پورے جو معاملات ہیں نا وہ میں نے آخری 10-12 منٹ میں ایڈریس کیے تھے۔ اس میں یہ ساری روایتیں، اس کے علاوہ بھی اور روایتیں تھیں جو میں نے بیان کی تھی تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو۔ اور یہ مسئلہ وہ ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کا، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ جائے گا، ریفرنس آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہماری تو کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں ہائی لائٹ کریں، باقی کنوں پکڑ کے کسی کو مروا نہیں سکتے، سیدھی جی گل ہے۔